السلام علیکم۔ یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چنگدو سمر ورلڈ یونیورسٹی گیمز کے ذریعے اتحاد کا واضح پیغام۔ چینی صدر شی جن پنگ کے خصوصی ایلچی اور نائب وزیر اعظم ہے لی فینگ سی پیک کے آغاز کی 10ویں سالگرہ کی سرگرمیوں میں شریک ہوں گے۔ نیوزی لینڈ آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ کے اتحاد میں شامل ہونے پر غور نہیں کر رہا ہے، نیوزی لینڈ کی وزیر خارجہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 28 تاریخ کو چین کے شہر چنگدو میں 31ویں سمر ورلڈ یونیورسٹی گیمز کا آغاز ہوا۔ چین کے اعلیٰ رہنما شی جن پنگ نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ اس تقریب میں 113 ممالک اور خطوں سے 6,500 کھلاڑی شریک ہوئے۔ اسی روز منعقدہ استقبالیہ ضیافت میں شی جن پنگ نے کھیلوں کے ذریعے اتحاد کو فروغ دینے، عالمی برادری کے لیے مثبت توانائی کو یکجا کرنے اور عالمی چیلنجوں کا مشترکہ جواب دینے پر زور دیا۔ کھیل لوگوں کے درمیان باہمی افہام و تفہیم اور دوستی کو بڑھانے کے لیے ایک اہم پل ہے۔ 62 سال قبل انٹرنیشنل یونیورسٹی اسپورٹس فیڈریشن کے بانی پال شیمر نے ورلڈ یونیورسٹی گیمز ڈکلیریشن جاری کرتے ہوئے اسے دوستی کا عظیم اجتماع قرار دیا تھا، اور بعد میں ان گیمز کا مقصد دوستی، بھائی چارہ، انصاف، استقامت، سالمیت، تعاون، جدوجہد رہا ہے۔ شی جن پنگ کے نزدیک یہ گیمز نہ صرف عالمی سطح پر کھیلوں کے لیے روحانی روشن خیالی فراہم کرتے ہیں، بلکہ عہد حاضر زمانے اور تاریخ میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مفید حوالہ بھی فراہم کرتے ہیں۔ شی جن پنگ نے استقبالیہ ضیافت سے اپنے خطاب میں واضح کیا کہ اتحاد کے ساتھ ہم مشترکہ طور پر عالمی چیلنجوں جیسے موسمیاتی تبدیلی، خوراک کے بحران اور دہشت گردی سے نمٹ سکتے ہیں، لہٰذا ایک بہتر مستقبل کی تشکیل کے لیے تعاون کیا جائے۔ چینی صدر کی جانب سے بنی نوع انسان کے ہم نصیب سماج کی تعمیر کا تصور بھی انسانی معاشرے کی مشترکہ اقدار کی نمائندگی کرتا ہے۔ یونیورسٹی گیمز دنیا کے نوجوانوں کے لیے ایک عظیم الشان کھیلوں کا ایونٹ ہوگا۔ شی جن پنگ کی دنیا کے نوجوانوں سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ وہ امید کرتے ہیں کہ نوجوان رنگین دنیا اور متنوع تہذیبوں کو مساوات، رواداری اور دوستی کے نقطہ نظر سے دیکھ سکتے ہیں، مختلف ثقافتوں کے درمیان باہمی احترام اور باہمی سیکھنے کے رویے کو فروغ دیتے ہوئے عالمی امن اور ترقی میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ FISU کے قائم مقام صدر رینالڈ ایڈے نے چند روز قبل چائنا میڈیا گروپ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ رواں سال کے کھیلوں کا نعرہ چنگدو کی اپنے خوابوں کی تکمیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ وینیوز شاندار ہیں اور یہاں کے لوگ کھیلوں کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہیں۔ رواں ورلڈ یونیورسٹی سمر گیمز کی وراثت میں سے ایک یہ ہے کہ چنگدو 2025 میں ورلڈ گیمز کی میزبانی کرے گا، لہٰذا انتظامی کمیٹی کے تمام ممبران موجودہ گیمز کے ذریعے بھرپور تجربہ حاصل کریں گے اور آئندہ کھیلوں کے مقابلے کی تیاری بہتر طور پر کر سکیں گے۔ انہوں نے گیمز کی بہترین تیاری اور جذبے کو بھرپور سراہا۔ رضاکاروں سے لے کر اعلیٰ سطح کے عہدیداروں تک سب نے ایک عالمی معیار کے گیمز کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی گیمز نہ صرف نوجوان ایتھلیٹس کے لیے کھیلوں میں مقابلے کا ایک سٹیج ہے، بلکہ تبادلے کو بڑھانے اور دنیا کو متحد کرنے کی ایک کڑی بھی ہے۔ انہوں نے ہر کھلاڑی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا کہ وہ دلکشی سے بھرپور شہر چنگدو میں مقابلوں سے لطف اندوز ہوں، دوستی کو فروغ دیں اور اپنے خوابوں کو پورا کریں۔ 29 جولائی کو چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے اعلان کیا کہ پاکستانی حکومت کی دعوت پر صدر شی جن پنگ کے خصوصی نمائندے اور نائب وزیر اعظم ہے لی فینگ 30 جولائی سے 1 اگست تک پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وہ اسلام آباد میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کے آغاز کی 10ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کے ساتھ ساتھ پاکستانی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان نے کہا کہ رواں سال صدر شی جن پنگ کی جانب سے پیش کردہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی مشترکہ تعمیر کی تجویز کی 10ویں سالگرہ اور سی پیک کے آغاز کی 10ویں سالگرہ ہے۔ پچھلے ایک دہائی کے دوران بیلٹ اینڈ روڈ کی مشترکہ تعمیر کے لیے ایک اہم پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر سی پیک کی تعمیر نے ٹھوس نتائج حاصل کیے ہیں، اور یہ چین پاکستان دوستی کا ایک نیا معیار بن گیا ہے۔ ماؤ ننگ نے کہا کہ چین
دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد چین اور پاکستان کے درمیان روایتی دوستی کو جاری رکھنے، سی پیک کی اعلیٰ معیار کی ترقی کو فروغ دینے، چین پاکستان چاروں موسموں کے اسٹریٹجک تعاون کی شراکت داری کو مستحکم اور گہرا کرنے، نئے عہد میں چین پاک ہم نصیب معاشرے کی تعمیر میں تیزی لانے اور خطے اور دنیا کی ترقی و خوشحالی میں کردار ادا کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ چینی وزارت دفاع کے ترجمان تھان کیفی نے جاپانی حکومت کے دفاعی وائٹ پیپر 2023 کے حوالے سے چینی حکومت کے موقف سے میڈیا کو آگاہ کیا۔ ترجمان نے کہا کہ جاپانی دفاعی وائٹ پیپر کا نیا ورژن چین کے بارے میں غلط تاثر سے بھرا ہوا ہے۔ دانستہ نام نہاد چینی فوجی خطرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ چینی فوجی طاقت کی معمول کی تعمیر و ترقی کو بدنام اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ یہ چین کے داخلی معاملات میں سراسر مداخلت ہے اور علاقائی تناؤ کو ہوا دے رہا ہے۔ تھان کیفے نے مزید کہا کہ چینی فوج ہمیشہ عالمی امن و استحکام کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط قوت رہی ہے اور اس نے کبھی کسی کو چیلنج نہیں کیا ہے، دھمکی دینا تو دور کی بات ہے۔ اس کے برعکس حالیہ برسوں میں جاپان نے امن کے آئین اور خصوصی دفاع کے اصول کی رکاوٹوں کو مسلسل توڑا ہے، دفاعی اخراجات میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے، نام نہاد جوابی حملے کی صلاحیت کی ترقی کی حمایت کی ہے، فوجی توسیع کی راہ پر مزید آگے بڑھا ہے اور کچھ بڑے ممالک کی پیروی کرتے ہوئے گروہ بندی میں شامل ہوا ہے، جس سے علاقائی اور عالمی امن، سلامتی اور استحکام کو سنگین چیلنجز درپیش ہیں۔ امور تائیوان سے متعلق جاپان پر چینی عوام کے حوالے سے تاریخی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ حالیہ برسوں میں جاپان نے خود پر غور و فکر کرنے کے بجائے چین کے داخلی معاملات میں مسلسل مداخلت کی ہے، عالمی تعلقات کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ چین جاپان 4 سیاسی دستاویزات کی روح کی خلاف ورزی کی ہے۔ چین جاپان تعلقات کی سیاسی بنیاد کو کمزور کیا ہے اور آبنائے تائیوان میں کشیدگی میں اضافہ کیا ہے۔ چائنا ریلوے گروپ کے مطابق رواں سال چین یورپ ٹرینز کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس حوالے سے 29 جولائی کی صبح 10:18 پر ایوو سے میڈرڈ جانے والی ٹرین جو ہی اسٹیشن سے روانہ ہوئی تو 10,000 کا سنگ میل عبور کر لیا گیا۔ یہ سنگ میل پچھلے سال کے مقابلے میں 22 دن قبل حاصل کیا گیا ہے۔ تجارتی مصنوعات کی مجموعی مقدار میں پچھلے سال کے مقابلے میں 27% کا اضافہ ہوا، جبکہ مقدار اور معیار دونوں میں بہتری آ رہی ہے۔ چائنا ریلوے گروپ کے فریٹ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے کہا کہ وبائی صورتحال کے بعد سے چین کی غیر ملکی تجارت کا مستحکم اور اچھا رجحان جاری ہے۔ سرحد پار مصنوعات کے نقل و حمل کی زیادہ مانگ ہے۔ چین یورپ ٹرین پائیدار، وسیع صلاحیت، سبز اور لو کاربن، ہموار اور محفوظ ہے۔ انہی خوبیوں کے باعث یہ ٹرین روٹ پر مختلف ممالک کے صارفین میں انتہائی مقبول ہے۔ 27 جولائی کو نیوزی لینڈ کی وزیر خارجہ نانیا مہوٹا نے نیوزی لینڈ کے دورے پر آئے ہوئے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن سے ملاقات میں کہا کہ نیوزی لینڈ آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ کے اتحاد میں شامل ہونے پر غور نہیں کر رہا ہے۔ اسی روز ایک پریس کانفرنس میں بلنکن نے مہوٹا کو بتایا کہ نیوزی لینڈ اور دیگر شراکت دار جب بھی مناسب سمجھیں آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ کے اتحاد میں شامل ہو سکتے ہیں اور ان کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ مہوٹا نے براہ راست جواب دیا کہ نیوزی لینڈ جوہری اسلحے کے خاتمے کے اپنے موقف پر سمجھوتے یا تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 28 جولائی کو روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے کہا کہ امریکہ اب بھی نو آبادیاتی سوچ کے تابع دوسرے ممالک سے برتاؤ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک کا رویہ ہمیشہ جارحانہ استحصال سے فائدہ اٹھانا رہا ہے اور انہیں کوئی جواز بھی پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ یورپی یونین کے کچھ رکن ممالک امریکی ایما پر سر جھکاتے ہیں، اس لحاظ سے یہ امریکہ کی کالونی بن گئے ہیں جسے نیٹو کہا جاتا ہے۔ 28 تاریخ کو WHO کے افریقی علاقائی دفتر نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں کہا گیا ہے کہ 3.4 ملین بے گھر سوڈانیوں کو صحت کا سنگین بحران لاحق ہے اور ان کے لیے طبی امداد کا حصول مشکل ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق تاحال تقریباً 7,60,000 سوڈانی شہری پڑوسی ممالک بشمول وسطی افریقی جمہوریہ، چاڈ، مصر، ایتھوپیا اور جنوبی سوڈان انخلا کر چکے ہیں، جہاں WHO اور اس کے شراکت دار ہنگامی صحت کی امداد فراہم کر رہے ہیں۔
اعداد و شمار کے مطابق رواں سال اپریل سے جولائی تک WHO نے سوڈان میں طبی اداروں کے خلاف کل 51 حملوں کی تصدیق کی ہے۔ طبی اداروں پر متواتر حملوں کی وجہ سے اس وقت 2/3 سے زیادہ اسپتال بند ہیں اور سوڈان کا پورا طبی نظام تباہی کے دہانے پر ہے۔